ٹھیک ہے، اگر وفاقی حکومت کی ہے اور ان کے پاس ہے تو اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ججز کا جو وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے لحاظ سے جو کورٹس ہم لوگ کافی عرصے سے کہہ رہے تھے، کیونکہ آپ سب کے علم میں ہیں، آپ سب اس بات پر پوائنٹ آؤٹ بھی کرتے ہیں، اس پر تنقید بھی آتی ہے آپ کی طرف سے کہ یہ جو انلیگل کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں یا انلیگل اور جو چیزیں یہاں پہ خاص طور پر کراچی میں جو یہ تعمیرات ہو رہی ہیں، ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں ہوتا؟ اس میں آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ کچھ ہی عرصے میں ہم نے 1200-1400 سے زیادہ جو اسٹرکچر ہیں ان کو گرایا گیا ہے، ان پر ایکشن ہوا ہے، بہت سارے لوگوں کو سسپینڈ کیا ہے، کچھ کو نوکریوں سے برطرف کیا ہے اور زیادہ ایکشن لیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں کورٹس کی سپورٹ چاہیے کہ جو ایس پی سی اے کے کیسز فوری طور پر جو ہیں ان کے فیصلے آئیں۔ ادروائز تو ضرور کورٹ میں جاتے ہیں، لیکن ایک بہت لمبا طویل عرصہ لگ جاتا ہے اور پھر کبھی اسٹے آ جاتا، ان کو یہ دیا گیا ہے۔ اس لیے اور بھی بہت ساری ریکویسٹ آئی ہوئی ہیں کمیونٹیز کی، ان کو بھی مد نظر رکھ کر اور جو لوگ اس پہ ایگری ہوں گے ان کو بھی یہ زمین جو ہے دی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور ایشوز تھے ہمارے جو لوگوں کے عام ان کی بہتری کے لیے، وہ بھی کیے گئے۔ پھر ایک مذمتی قرارداد بھی پاس کی گئی جو وفاقی حکومت کا رویہ ہے، خاص طور پر الیکشن کمیشن کے لیے، کہ جس طرح وزراء صاحبان نے یا پھر پرائم منسٹر صاحب نے یا دیگر لوگوں کی طرف سے جو باتیں آئیں، کچھ عرصہ پہلے تک تو ان کی بڑی تعریف کر رہے تھے، لیکن جب سے یہ ڈسکا کا الیکشن ہوا ہے اور جب یہ بائی الیکشنز ہوئے جس میں لوگوں نے، پاکستان کی عوام نے یہ فیصلہ دے دیا کہ وہ اس موجودہ وفاقی حکومت کی غلط پالیسیز سے وجہ سے ان سے دور ہو رہے ہیں، ان کے خلاف فیصلہ دیا۔ سندھ میں جتنے بائی الیکشنز ہوئے ان میں ان کو بہت بری شکست ہوئی، اسی طرح بلوچستان میں، کے پی میں، پنجاب میں، اور پھر وہ جو ایک متنازع الیکشن ہے ڈسکا والا، جس میں 20 پولنگ جو اسٹیشنز تھے اس کا پورا اسٹاف اغوا کر لیا گیا اور وہ صبح کو واپس آیا، اور پھر جہاں اور بہت ساری irregularities تھیں جس پر الیکشن کمیشن نے نوٹس لے کر دوبارہ انتخابات کا کہا، تو وہی وزیر اعظم صاحب، وہی وفاقی وزراء صاحبان اور وفاقی حکومت کے ترجمان جو بہت تعریفیں کیا کرتے تھے الیکشن کمیشن کی، وہ ایک دم ان کے خلاف ہو گئے۔ وہ آپ کے پاس ریکارڈ پہ ہوگا، جو کلپس ہوں گی کہ جو ابھی اسی ماہ 1-2 ماہ میں ہی کیا چینجنگ ہوگی۔ اگر وہ صحیح فیصلہ کریں تو ان کے اوپر اس طرح ایکشن، مطلب ان کی طرز حکومت جو ہے وہ عجیب ہے کہ اگر چیف سیکرٹری نہ مانے تو اس کو ٹرانسفر کر دیں، آئی جی نہ مانے تو 4 آئی جی، 5 آئی جی چینج کر دیے جائیں، جو پہلے ٹینیور پوسٹ کی بات کرتے تھے، کہتے تھے کہ جی 1 پاکستان 2 نہیں ہے۔ تو وہ ان کی حالت آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی بھی بات ان کے مزاج کے خلاف ہو یا ان کے جس میں ان کو نقصان ہو رہا ہو تو وہ اس کو برداشت نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے، ان اداروں پر چڑھ دوڑتے ہیں، جس طرح حالیہ ابھی دیکھنے الیکشن کمیشن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے ان کے وفاقی وزراء کی طرف سے، جس کی پوری سندھ کیبنٹ نے پرزور مذمت کی کہ اس طرح کے رویے جو ہیں مناسب نہیں ہیں اداروں کے لیے۔ آپ کے کچھ کوشچن ہو تو جی پلیز۔ جی دیکھیے، میں آپ کو عرض کروں کہ آئی بی اے کا جو بھی سلسلہ ہو رہا ہے وہ عدالت عالیہ کے احکامات کے لحاظ سے ہم نے تو ان کا مکمل طور پر ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے، جس کو وہ سمجھ بھی رہے ہیں، لیکن پھر بجائے اس کے کہ وہ قانونی راستہ اختیار کریں یا جس طرح ان کی سب لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، پوری کیبنٹ، ہمارے چیئرمین صاحب
میرا چیف منسٹر ایجوکیشن جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن قانونی فیصلے، عدالتی فیصلوں کا ہم احترام کرتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ کوئی ایسا رائے نکالا جائے، کوئی ایسا راستہ نکالا جائے جس سے ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے، لیکن اس کے لیے کوئی قانونی طریقہ ہوگا۔ اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ اس طرح شاہ صاحب اسپتال کورونا ویکسین جو ہے اسپتال جی 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 اور دوسرا آپ نے ججز کے کیا اختیارات میں اضافہ کیا وہ بھی واضح نہیں۔ اچھا وہ دیکھیں، میں آپ کو ملٹری لینڈ جو تھی وہ فیڈرل گورنمنٹ کی لینڈ ہے اور ان کی طرف سے ان کو دی گئی ہے اور ان کا سلسلہ، لیکن ایک قانونی تقاضا تھا جو کیبنٹ میں آیا، لیکن وہ وفاقی حکومت کی زمین ہے، انہوں نے وہاں پہ دی ایک ریس کورس والی زمین اور ایک صدر کے علاقے کی زمین ہے، تو اس لیے چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ فوری اس کے لیے یہ ایس پی سی اے کے لیے کورس کے لیے ہماری بات ہوئی تھی، جس میں بہت شکر گزار ہوں چیف جسٹس سندھ کا، ہائی کورٹ سندھ کا، جنہوں نے اس میں ہمیں سپورٹ کیا اور انہوں نے مختص کر دی ہیں مختلف سیشن جج صاحبان جو اس کیس کا فوری ٹرائل کریں گے اور جو فیصلہ ہوگا وہ سنائیں گے۔ یہ الیکشن ہو گئے، خیر سے ایک سیٹ آپ سے زیادہ لے گئے پارٹی والے، یہ ووٹ کہاں سے آئے ابھی تک پتہ نہیں لگا۔ دوسری بات فیصل واوڑہ کی جو سیٹ ہے اس پہ پارٹی اکیلے اپنا امیدوار لائے گی یا پی ڈی ایم کا امیدوار ہوگا؟ دیکھیں، فیصل واوڑہ صاحب جو ہیں وہ تقریباً آلریڈی جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں اور اب بھی بہت جلد فیصلہ آنے والا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور تصحیح کر دوں کہ ایک الیکشن نہیں ہوگا سینٹ کا، یہاں پہ 2 ہوں گے۔ ہم 2 لوگوں کے خلاف گئے ہوئے ہیں عدالتوں میں اور وہ ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ جو غلط طریقے سے ہوئے ہیں، جن کے فارم بحال ہوئے ہیں، وہ ریجیکٹ ہوں گے اور وہ دوبارہ الیکشن ہوں گے، پھر ہم 2 سیٹیں لیں گے۔ صاحب یہ بتا دیں، شہر میں جو ہے نا وہ دہشت گردی کے واقعات پہ جو ہے نا وہ تعاون کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، اسکول کرائم بھی بڑھ گیا ہے، اور یہ جو طاغی لہر ہے دہشت گردی کی، اس کے پیچھے کیا مضمرات ہیں؟ کچھ الگ ہی پسند تنظیمیں اور کچھ ایس پی لندن کے خلاف کی باتیں ہو رہی ہیں، سندھ حکومت کے تناظر میں اس کی تحقیقات کا حکم جی بہت تشویشناک بات ہے، اور خاص طور پر کل جو ہوا ہے، ہمارے رینجرز کا جوان جو شہید ہوا ہے، کچھ زخمی ہوئے ہیں، اس واقعے کی انتہائی مذمت کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہم لوگ شروع سے کہہ رہے ہیں کہ حالت جنگ میں پاکستان اس وقت، اور اس دشمن سے لڑ رہے ہیں جو اسی ملک میں رہتے ہیں، اور جو ہمارے دشمن ممالک ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں، وہ انہی کو استعمال کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ پاکستان ہے، اور پھر اس طرح کے جو لوگ جو پاکستان کے خلاف کھل کر بات کرتے ہیں، ان کو یہاں پہ رہنے کا حق نہیں ہے، ان کو کسی قسم کی سپورٹ بھی نہیں ملنی چاہیے کسی بھی سطح پہ، پولیٹیکلی طور پر، یہاں پہ رہنے والوں کی، میڈیا کے دوستوں کی، عدالتوں کی، کیونکہ جو لوگ ملک کے خلاف ہے، جو میرے ملک کے خلاف بات کرتا ہے، جو میرے ملک کے خلاف کوئی بھی کسی بھی ایکٹیویٹی میں شامل ہے، اس کے خلاف تو سخت سے سخت ایکشن ہونا چاہیے، اور یہ ہم اس پر مکمل کام ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں، ویسے جو کرائم تھا اس میں بہت کمی آئی، لیکن اس طرح کی اکا دکا واقعات ضرور ہوتے ہیں جن پر چیف منسٹر صاحب نے آئی جی صاحب کو، اور جو ہمارے ایڈیشنل آئی جی کراچی کے جو چیف ہیں میمن صاحب، ان سب سے کہا ہے کہ زیادہ جو ہے پیٹرولنگ بھی ہونی چاہیے اور بھی ایفرٹس ہونے چاہیے تاکہ یہ کرائم جو ہیں وہ بھی نہ ہو۔ لیکن یہ جو دہشت گردی کی وارداتیں ہیں، ان میں جو لوگ بھی ملوث ہیں ان سے بہت سختی سے نپٹا جائے گا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بہت سارے ایسے گروہ ہیں جو پکڑے جاتے ہیں، جو بہت بڑی سازشیں کرنا چاہتے ہیں، بڑا انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، بڑی دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ دن پہلے بھی آپ کے علم میں ایک گروہ پکڑا گیا تھا جو بالکل
جس کا تعلق جو ہے وہ ہمارے دشمن ممالک سے تھا. اب بھی جو لوگ اس میں شامل ہیں بہت سارے پکڑے جاتے ہیں، آپ سے کبھی شیئر کیے جاتے ہیں، کبھی ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پولیس، رینجرز، پاک فوج یا ہمارے جو دیگر حساس ادارے ہیں، ایجنسیز ہیں، اس کی طرف سے کبھی شیئر نہیں بھی کیے جاتے. لیکن یہ ایک مسلسل جو پروسیس ہے وہ چل رہا ہے ان دشمن لوگوں کے خلاف جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں، ہمارے عوام کے دشمن ہیں، اور ان سے بہت سختی سے پیش آیا جائے. جی جی دیکھیں، ایک تو ویکسین کی کمی بالکل ہے، اور آپ کے علم میں بھی ہے کہ ہم نے اس کے لیے پرمیشن بھی مانگی ہے. ہم نے سندھ گورنمنٹ نے اس کے لیے علیحدہ سے فنڈز بھی مختص کیے ہیں، لیکن ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو پہنچا رہے ہیں. کچھ ہمیں ملے بھی ہیں، یہ بھی نہیں ہے کہ وفاق کی حکومت کی طرف سے ہمیں ویکسین کے ڈوز نہیں ملے، بالکل ملے ہیں. لیکن ہم نے ایک طریقہ کار جو ہے وہ اپنایا ہوا ہے کہ جو سب سے پہلے یہ جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، پھر ابھی 60+ جو لوگ ہیں ان میں، اور سی ایم صاحب نے ہمارے جو آپ دوست، ہمارے فرنٹ لائن ورکر جو ہیں، میڈیا کے لوگ جو خاص طور پر فیلڈ میں ہیں، آپ لوگ ہیں، آپ کے کیمرہ مین ہیں، فوٹوگرافر ہیں، ان کے لیے بھی کہا ہے. تو ہم اس میں بھی کوشش کر رہے ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم خود بھی یہ ویکسین منگوائیں. لیکن جو ہمیں حصہ مل رہا ہے وفاقی حکومت سے، اس کے لیے پراپر طریقہ کار ہم لوگ اختیار کیے ہوئے ہیں. ظاہر ہے جب بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے اندیشہ کہ جو لوگ فی الحال اس کرائیٹیریا میں نہیں آئے، ہم تو سب کو لگانا چاہتے ہیں، لیکن جیسے ہم نے کرائیٹیریا رکھا ہوا ہے کہ پہلے ہیلتھ ورکرز، پھر 60+ جو بھی ہمارے لوگ ہیں یہاں پہ، تو اس پر عمل کیا جا رہا ہے پراپر طریقے سے. سوشل میڈیا پر ایک مہم چل رہی ہے باضابطہ طور پر حکومت صوبے مزید 10 اضلاع بنانے جا رہی ہے، کچھ تجاویز ہے، کچھ تنقید کا معاملہ ہے کیا؟ ایسی کوئی تجویز جو ہے زیر غور نہیں ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے. لیکن اس طرح کے انتظامی یونٹ جو ہیں ڈسٹرکٹ میں بنتے رہتے ہیں، لیکن فی الحال ایسی کوئی جی دیکھیں، یہاں پہ آپ کے علم میں ہے کہ جو انکروچمنٹ ہٹائی جا رہی ہیں، اور اس میں مختلف ایشوز آ رہے ہیں پوری سندھ میں، اربن ایریاز میں بھی اور رورل ایریاز میں بھی. تو ظاہر ہے کچھ احکامات عدالتوں کے ہیں، ان کا ہمیں احترام ہے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایک لاہ عمل جو ہے اختیار کریں گے، ایک پراپر طریقہ کار. کیونکہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے خصوصی ہدایات ہیں چیف منسٹر صاحب کو، کیبنٹ کو، کہ جن لوگوں کو بھی اگر عدالتی احکامات یا جہاں سے ہٹانا ناگزیر ہے ان کو ہٹایا جاتا ہے تو ان کا کچھ نہ کچھ انتظام ضرور کیا جائے، اس کے بعد ان کو وہاں سے ہٹایا جائے. تو ان ساری چیزوں پہ، قانونی پہلو پہ، دیگر چیزوں پر، یا جو اویلیبلٹی ہم نے مختلف جگہوں پہ نکالی ہیں کہ ان کو کیسے وہاں پہ سیٹل کیا جائے، اس پر یہ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا میٹنگ جو ہے وہ جمعے کے دن چیف منسٹر صاحب نے بلائی ہے. جی دیکھیں، ہم نے تو بہت سارے افسران جو ہیں جو اس طرح سے تھے آلریڈی ان پر ایکشن کر لیا. جو لوگ نیب میں بی آر یا پلی بارگین کر کے آئے تھے ان کو ہٹایا گیا ہے. جہاں پہ ایڈیشنل چارجز تھیں، او پی ایس پہ تھے، وہاں بھی ہٹایا گیا بہت بڑی تعداد. لیکن کچھ اب بھی ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں، وہ حقیقت ہے کہ ہمارے پاس اتنے افسران ہیں ہی نہیں. تو ظاہر ہے اگر اس طرح کی ارینجمنٹ ہم لوگ نہیں کریں گے ان
इंतज़ामी तौर पर तो वो सीटें खाली रह जाएंगी। तो इसलिए कोशिश की जा रही है कि पहले जो अवेलेबल है उसको वहाँ पे रखा जाए, उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा, ज़ाहिर है बहुत सारी जगह हैं, तो फिर हम कोर्ट से रुजू करेंगे, उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे, फिर जैसे कोर्ट हुक्म करेगी और कोर्ट के अहकामात पर मन व अन जो है हम अमल करेंगे। क्या हो गया है, चंद दिन पहले पार्लियामेंट के बाहर नून लीग ने उनके ऊपर जूता फेंका गया, कल शहबाज गिल साहब को अंडा मारा गया, इसके मुंह पे फेंकी गई, क्या कहेंगे? देखिए सर, आपने इसकी मजम्मत भी की है, आप ये समझते हैं कि इस कल्चर को पीटीआई ने फरोग दिया और इसकी तदारुक के हवाले से सब जमातें, पार्लिमानी जमातें मिलकर इसको खत्म करने की कोशिश करें, किसी की इज्जत इस तरह ना हो जाए? जी बिल्कुल, कल जो शहबाज गिल साहब के साथ हुआ उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, शदीद मजम्मत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे, मैं भी शहबाज गिल मेरी इंतहाई नापसंदीदा शख्सियत हूँ, लेकिन इस तरह का रवैया बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है जिस तरह उनके साथ कल हुआ, लेकिन ये कहीं भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इस शिद्दत के जो ज़िम्मेदार हैं उनको सोचना पड़ेगा कि जो इस नहज तक इस चीज़ को लाए, जो थपथपाते हैं अपने शेरुओं को, अगर वो बदतमीज़ी करें, अगर वो कोई इस तरह के एक्शन करें, तो उनके पास, जो उनके लोग हैं उनके पास क्या रह जाता है कि जब वो समझते ही हैं कि तरक्की का जीना ये है। आप देख लें कि किन किन लोगों को जो पहुंचाए गए हैं, तरक्कियां दी गई हैं, उनके ओहदे बढ़ाए गए हैं, उनकी मिनिस्ट्रियां बढ़ाई गई हैं, या अगर कहीं पे हुकूमत नहीं है तो ओहदे ही बढ़ा दिए गए हैं, वो किन लोगों के बढ़ाए हैं? जो ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं। तो ये तो उनको सोचना चाहिए, अपने लोगों को समझाना चाहिए, लीडरशिप का काम है। आपने देखा होगा कि हमारी तरफ से अगर कभी किसी ने कोई बदतमीज़ी की तो फौरी एक्शन लिया जाता है। हमें अहकामात आते हैं कि आप उनसे माफ़ी मांगें, और हमारे वज़रा ने, हमारे सीनियर लोगों ने माजरत की हैं, माफ़ियाँ मांगी हैं, बल्कि कुछ को उसकी सज़ा भी मिली है। तो ये लीडरशिप का काम है कि वो किस तरह अपने जो, क्योंकि लोग उनको फॉलो करते हैं। अगर आपका लीडर आपसे कह दे कि आपने ऐसा करना है तो ज़ाहिर है आप वैसा करेंगे। तो ये इंतहाई तशवीशनाक बात है, इस तरह के रवैये नहीं होने चाहिए, और पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।